السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 283۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اگر تم سفر پر ہو اور تمہیں لکھنے والا نہیں ملتا، یا لکھنے والا تو مل گیا لیکن تمہیں کاغذ نہیں مل رہا، تمہیں قلم دوات نہیں مل رہی، کوئی مجبوری بن سکتی ہے۔ اگر تمہارے پاس لکھنے کے اسباب نہیں ہیں، سفر میں تمہیں قرض کے لینے دینے کا معاملہ پڑ گیا اور تمہارے پاس کوئی لکھنے والا نہیں یا لکھنے کے اسباب نہیں، فرہان مقبوضہ، پس تم نے گروی لینی ہے، مقبوضہ جو قبضے میں لی ہوئی ہو۔ گروی کیا ہوتا ہے؟ گروی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز کسی کو اطمینان دلانے کے لیے اس کے پاس رکھوا دیں۔ اس رکھی ہوئی چیز کو رہن اور گروی کہتے ہیں، اور جو رکھنے والا ہوتا ہے اس کو راہن کہتے ہیں، اور جو گروی لیتا ہے جس کے پاس رکھی جاتی ہے اس کو مرتہن کہتے ہیں۔ تو گروی رکھنی ہے مقبوضہ جو تمہارے قبضے میں ہو۔ قبضے کا معنی ضروری نہیں کہ چیز آپ اٹھا کر اپنے گھر لے جائیں۔ بعض دفعہ گروی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس چیز کے ضمانت نامہ، اس کا معاہدہ وغیرہ کسی کے پاس رکھوایا لیکن وہ آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح آپ اپنا گھر گروی رکھوا دیتے ہیں، اس کے کاغذات کسی کو دے دیتے ہیں لیکن آپ اس گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے اپنی گاڑی کسی کو اس کے کاغذات جمع کروا دیے لیکن گاڑی استعمال آپ کر رہے ہیں۔ تو قبضے کا معنی بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ واقعتاً چیز کو اپنے قبضے میں لے لینا، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ چیز تو آپ نے اپنے قبضے میں نہیں لی لیکن آپ نے اس چیز کو اس کے ساتھ ایسا معاملہ کر لیا کہ وہ قانونی طور پر آپ مضبوط ہو گئے، یعنی وہ چیز قانونی طور پر آپ کے ہاتھ میں آ سکتی ہے۔ تو یہ مقبوضہ کا معنی ہے۔ گروی اس وقت رکھوائی جائے گی قرض کی صورت میں جس وقت کاتب نہ ملتا ہو، اور یہ سفر کے علاوہ حضر میں بھی جائز ہے۔ حضر یعنی قیام کی حالت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ آپ نے اپنی جو زرہ تھی وہ 30 وسق جو کے بدلے میں ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی، جس کے بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چھڑوایا تھا۔ اپنے اہل و عیال کے لیے آپ نے کھانے کے لیے ان سے جو لیے تھے اور اس کے بدلے میں گروی اس کو رکھوائی تھی۔ مدینے کے اندر ایک یہودی تھا اس سے۔ تو یہ حضر میں بھی گروی رکھوائی جا سکتی ہے، لیکن عام طور پر میں یہ تھوڑی سی وضاحت کر دوں، ویسے یہاں پر اس مسئلے کو میں بیان تفصیل سے نہیں کرنا چاہتا، لیکن تھوڑی سی وضاحت۔ ہمارے ہاں بھی گروی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں جو گروی کی صورتیں ہیں یہ تقریباً سب کی سب سودی صورتیں ہیں۔ اور صورتیں یہ ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ کو وہ کہتے ہیں کہ سونا رکھوا کے قرض لیں۔ آپ سونا رکھواتے ہیں، وہ آپ کا سونا بیچ کے تجارت کرتے ہیں۔ انہوں نے آپ کا سونا رکھ کے چاٹنا ہے اسے، وہ اسے بیچ دیتے ہیں اور ان پیسوں سے تجارت کرتے ہیں۔ پھر جب آپ انہیں کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے پیسے واپس لے لیں، وہ آپ کو بنوا کے دے دیتے ہیں یا خود بنا کے دے دیتے ہیں۔ گروی استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ گروی کسی کی آپ کے پاس رکھی ہوئی امانت ہے، اسے آپ استعمال نہیں کر سکتے، اس سے فائدہ نہیں لے سکتے۔ ہاں اگر گروی ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر آپ کا خرچہ آ رہا ہے، مثال کے طور پہ کسی نے آپ کو اپنی بھینس دے دی گروی میں کہ بھئی مجھے 2 لاکھ روپیہ دو اور یہ میری بھینس باندھ لو۔ عام طور پر جو گروی رکھی جاتی ہے نا، یہ قرض سے زیادہ مقدار کی ہوتی ہے۔ میں نے 2 لاکھ لیے، یہ 2.5 لاکھ کی میری چیز ہے، یہ اپنے پاس رکھ لو۔ تو اب بھینس ظاہر بات ہے وہ کھائے گی، بھوکی تو وہ رہ نہیں سکتی۔ یہاں تو ایک صورت یہ ہے کہ وہ کہے کہ میں خود روز آ کے اس کو پٹھے بھی ڈالوں گا اور اس کا دودھ بھی لے کے جاؤں گا، ٹھیک ہے، بھینس ہے ہمارے قبضے میں،
اس کا گند بھی وہ اٹھائے گا، اس کی دیکھ بھال بھی وہ کرے گا، اس کو پٹھے بھی وہ ڈالے گا، دودھ بھی وہ لے جائے، ٹھیک ہے، ہم نے تو صرف اس کا قبضہ رکھا ہوا ہے۔ دوسری صورت یہ کہ وہ کہتا ہے بھئی تم رکھو اس کو، آپ پھر اس کو جو پٹھے کھلاتے ہیں، اس کی جو خدمت کرتے ہیں، اس کے بدلے میں اس کا دودھ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ عوض ہو گیا آپ کے پیسوں کا اور آپ کی محنت کا، گویا کہ یعنی کہ یہ آپ نے خالصتاً اس کی گروی کو استعمال نہیں کیا، بلکہ گروی پر جو آپ نے خرچ کیا آپ نے اس کا بدل لیا۔ کوئی گھوڑا آپ کو دے گیا، آپ اس گھوڑے کو کھلاتے پلاتے ہیں، اس کے بدلے میں آپ اس پر سواری بھی کر سکتے ہیں۔ یہ صورت ایک الگ ہے۔ اور آپ کو کوئی بندہ سونا رکھواتا ہے، چاندی رکھواتا ہے، پیسے رکھواتا ہے، مکان رکھواتا ہے، اب آپ یہ بتائیے کہ مکان یا روپیہ پیسہ اگر اس کو استعمال نہیں کیا جاتا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جاندار چیزوں کی تو کیفیت اور ہوتی ہے، انہیں کھلائے پلائے بغیر گزارا نہیں ہے، لیکن سونے چاندی کو تو کچھ نہیں کھلانا پڑتا، گھر کو تو ایسا کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ تو یہ ہمارے ہاں ادھر یہ چلتا ہے کہ جو چیز گروی لی جاتی ہے یا رکھی جاتی ہے اس سے پھر خوب غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ آپ کو کہتا ہے کہ مجھے 10 لاکھ روپیہ دو اور میرا گھر گروی میں رکھ لو، میں جب تمہیں 10 لاکھ روپیہ دوں گا تو اپنا گھر چھڑا لوں گا۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس کے بدلے میں اس کے گھر کے اندر رہنا شروع کر دیتا ہے، اور جب کبھی اس کو ضرورت پڑتی ہے وہ اس کو کہتا ہے بھئی میرا 10 لاکھ واپس دو، وہ 10 لاکھ روپیہ اس کو پورا واپس کر دیتا ہے اور وہ اس گھر سے پھر نکل جاتا ہے بغیر، یعنی کہ اس طریقے سے رہنا، گروی سے فائدہ اٹھانا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں ایک دوسری صورت سود کی ایک لوگوں نے بنا رکھی ہے، جب انہیں اس مسئلے کا پتہ چلا تو انہوں نے کرایہ بنا لیا کچھ، مثلا گروی رکھی 10 لاکھ کی، کرایہ بنا لیا 5,000 روپیہ، جی میں تو کرایہ بھی دیتا ہوں، کتنا کرایہ؟ 5,000 روپیہ۔ اگر 10 لاکھ روپیہ نہ ہو تو اس مکان کا کرایہ 30، 35، 40، 50,000 تک جا سکتا ہے۔ تو اس پہ پھر وہ دوسرا قانون کہ ہر وہ قرض جس کی وجہ سے آپ نفع لیتے ہیں وہ سود ہے۔ آپ نے اس کو 10 لاکھ روپیہ دیا، قرض دیا، گروی میں آپ نے اس کا گھر رکھا اور اب آپ اس گھر سے نفع لینا شروع ہو گئے، یہ سود ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں ایک صورت اس کی جائز بنتی ہے، وہ صورت یہ ہے کہ آپ جتنے ماہ رہتے ہو اس کے اندر اتنے ماہ کا پورا جو پراپر کرایہ بنتا ہے اس 10 لاکھ میں سے اینڈ پہ کٹواؤ اس کو۔ بھئی 10 لاکھ تم میرے سے اکٹھا لے لو، میں اس میں سال رہوں، 2 سال رہوں، 3 سال میں اس میں رہتا ہوں، مثال کے طور پہ 3 سال بعد ہر ماہ کا 40,000 روپیہ کرایہ کا حساب کر کے میرے 10 لاکھ میں سے کاٹو، اگر بچتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو میرے سے مزید لو۔ لیکن ایسا کوئی کرے گا؟ ایسا کوئی بھی نہیں کرتا۔ تو یہ اصل میں ہمارے ہاں جو گروی کا نظام ہے یہ سب سودی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ حدیث کے اندر بھی گروی، حدیث کے اندر گروی صرف امانت کے طور پر ہے، اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ استعمال کرنے والا بندہ جو ہے، گروی کو استعمال کرنے والا بندہ وہ مجرم ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ ہمارے پیسے استعمال کر رہا ہے، ہم اس کا گھر استعمال کر رہے ہیں۔ بھئی اس نے تو پیسے آپ سے لیے قرض، اس نے تو قرض ہے، آپ نے اس کو دیے ہیں، وہ جو مرضی کرے، لیکن گھر اس نے آپ کے پاس رکھوایا گروی بطور امانت، آپ نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ میں آپ کے گھر پہ اپنا زیور رکھواؤں اور آپ اس کو پہن کے فنکشنوں پہ آئیں جائیں اور ٹیشن مشن کریں، یہ اچھی امانت ہے میری؟ میں آپ کو کہوں کہ یہ میرا سوٹ ہے، یہ اپنے گھر پہ رکھ لو، آپ اس کو پہن کے صبح بھی جا رہے ہیں، شام بھی آ رہے ہیں، اور مجھے دیکھ کے غصہ تو چڑھنا ہی ہے کہ میں نے اس کے پاس امانت رکھی ہے اور یہ میرا سوٹ پہن کے پرانا کیے جا رہا ہے۔ اس نے گھر آپ کے پاس گروی بطور امانت رکھا اور آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ گھر استعمال ہونے سے اس کی ویلیو کم ہوتی ہے۔ نیا گھر اور استعمال شدہ گھر، اس کی قیمت میں فرق ہوتا ہے، سب کو پتہ ہے، مارکیٹ کے اندر فرق ہے اس کا۔ ایک ڈیلر یہ کہہ کر بیچتا ہے جی بالکل 0 میٹر گھر ہے جی،
اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جی اس کو استعمال ہوا لیکن بعد میں پھر اس کو ذرا وہ رنگ شنگ کروا دیتے ہیں، دونوں کی قیمت میں فرق ہے۔ اگر کوئی آگے سے یہ کہے کہ جی ہمارے 10 لاکھ کی قیمت بھی تو 3 سال بعد وہ نہیں نہ رہی جو 3 سال پہلے تھی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے جو اس کو قرض دیا، آپ کو کسی نے کہا تھا اس کو دو؟ اگر آپ نے ان ساری چیزوں کا بدلہ دنیا میں لینا تو نہ دو قرض اسے، اس کا بدلہ آپ کو آخرت کے دن ملے گا کہ آپ نے اس کو قرض دیا۔ اگر تم کہتے ہو کہ دنیا میں مجھے اس کا بدلہ ملے، تو دنیا میں پھر اسلام تمہیں اجازت نہیں دیتا کہ تم قرض کا بدلہ لو۔ قرض کا بدلہ اگر تم لیتے ہو تو پھر یہی چیز تو سود ہے۔ سودی اگر قرض کا بدلہ لیتا ہے تو وہ سود ہے، اگر تم قرض کا بدلہ لیتے ہو تو یہ کیا ہے؟ پیسے کی ویلیو یقیناً گرتی ہے، لیکن پاکستان میں اگر کسی اور ملک کے اندر ہو تو ویلیو اوپر بھی جا سکتی ہے۔ تو جب اوپر جائے گی پھر تم 10 سے کم لوگے؟ اس کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہوگا۔ تو یہ صورتیں سب کی سب غلط ہیں، نہ گروی مکان لینا جائز ہے، نہ دینا جائز ہے، نہ اس میں رہنا جائز ہے۔ ہاں ایک ہی صورت رہنے کی ہے جو میں نے آپ کو بتائی، وہ یہ ہے کہ اس میں رہو، پورا کرایہ چاہے تو اس کو ہر ماہ دو، چاہے جو گروی دیا اس کو قرض جو دیا نا چاہے اس میں سے کٹوتی کرواؤ، یہ صورت ہے۔ لیکن اس کے لیے ان میں سے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ تو یہ ابھی ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، اس میں تفصیل انشاءاللہ اس مسئلے کے اندر ہے، لیکن یہ لفظ آیا میں نے اس کی مناسبت سے یہاں پر تھوڑی سی وضاحت کر دی۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر تم میں سے کوئی ایک دوسرے کو امین جانے، یعنی وہ یہ سمجھے کہ بھائی مجھے اس پر اعتبار ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے، تو پھر نہ تم لکھواؤ، نہ تم گواہ بناؤ، نہ تم گروی رکھو، ویسے ہی دے دو کہ نہیں بھائی یہ آپ لے جائیں، کوئی بات نہیں۔ اگر آپ قرض جس کو دے رہے ہیں اس کو امانت دار سمجھتے ہیں تو اس کے بغیر بھی دے دو، جائز ہے۔ واجب اور فرض نہیں ہے لکھنا یا گواہ بنانا یا گروی رکھنا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، جس کو امین جانا گیا ہے یعنی جس کو قرض دیا گیا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ امانت صحیح طریقے سے لوٹا دے، یعنی جو قرض تم نے لیا اس کو پوری امانت داری کے ساتھ واپس لوٹاؤ۔ اگر تم اس میں ٹال مٹول کرتے ہو، اگر تم اس میں جو ہے نا وہ خیانت کرتے ہو، تو یہ تم نے امانت کے اندر خیانت کی، جو نفاق ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور وہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ یعنی اس معاملے میں بھی دیکھیں، لین دین کے معاملے میں بھی تقوی، وہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ رب کا لفظ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا، لیکن مجھے یہ سمجھ آتی ہے رب کا معنی ہے پالنے والا۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تم یہ مت سمجھو کہ اس کے پیسے تم رکھ لو گے تو تمہارا رزق جو ہے نا وہ وافر ہو جائے گا، بلکہ اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، اس کے پیسے پورے واپس کر دو، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں بچتا تو تمہارا رب تو ہے نا، وہ پالنے والا ہے، وہ تمہیں دے گا۔ اپنے رب پر یقین تو رکھو۔ اور حقیقت بات ہے کہ جو بندہ دوسروں کے مال کو اس طریقے سے دباتا ہے، غصب کرتا ہے، ناجائز استعمال کرتا ہے، اس بندے کو اللہ برکت نہیں دیتا۔ اور پھر جو بندہ امانت اور دیانت کے ساتھ کسی کی چیز واپس کرتا ہے، عزم رکھتا ہے، ارادہ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو برکت بھی دیتا ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور تم گواہی کو نہ چھپاؤ۔ کوئی بھی حق کی گواہی ہے، اس کو تم نے چھپانا نہیں۔ گویا کہ گواہی کو چھپانا بھی ایک جرم ہے، لیکن آج لوگ بولتے نہیں ہیں۔ ہاں اگر کسی کی جان کا خطرہ ہے، جس طرح آج کل بدماشیاں اور یہ معاملات ہیں، تو اس کے اور کئی طریقے ہیں، وہ مخفی طریقے سے سامنے نہ آئے، کسی اور طریقے سے کر دے، لیکن گواہی کو چھپانا جائے۔ لیکن خاص طور پر یہ گواہی معاملات کی ہے، لین دین کی گواہی ہے، اس پر گواہ بننا چاہیے۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو کہ اس گواہی کو چھپائے گا اس کا دل گناہ گار ہے، کیونکہ عام طور پر چیزیں چھپائی دل میں جاتی ہیں، زبان پر نہیں لائی جاتی، تو فرمایا اس کا دل گناہ گار ہے۔ اور دل جسم کے اعضاء میں سے رئیس ہے، یہ بڑا ہے، تو اس کی طرف اشارہ کر دیا، سارے معاملات اسی پر ہوتے ہیں کہ یہ گناہ گار ہوگا۔ پھر واللہ بما تعملون علیم،
اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ رب العالمین اس کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔